بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگلا سوال لکھتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے ہیں تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ محترم ناظرین، فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹس کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کا جوابات دینے جا رہا ہوں۔ نماز کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلا سوال ایک بھائی لکھتے ہیں، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر سورت ملا لی تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں، فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، دیکھیں، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ امام کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی انفرادی اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ سورت ملائے، لیکن امام کے لیے یہ مکروہ ہے کہ نماز جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو جائے، پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ باقی اگر امام بھی بھول کر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملا لیتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اگلا سوال لکھتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس سورت پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ ان کا سوال ہے کہ اگر پہلی رکعت میں قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس تلاوت کر لی تو اب باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ چونکہ پہلی رکعت میں ہی قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر چکے تو اب باقی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس ہے۔ اگر کوئی بھول کر پہلی رکعت میں سورۃ الناس یعنی الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس شروع کر لیتا ہے تو اب یہی سورت وہ مکمل کرے گا، اس کو چھوڑ کر باقی سورتوں کی طرف وہ نہیں پلٹے گا۔ اب پہلی رکعت میں اگر قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی ہے تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ باقی تمام رکعتوں میں اب یہی سورت وہ تلاوت کرے گا، کیونکہ نماز میں ترتیب جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت تلاوت کی ہے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ فرض کریں پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الفلق تلاوت کی ہے تو اب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اس سے اگلی سورت آپ تلاوت کریں گے، نہ کہ آپ الٹا قرآن پڑھیں گے، یعنی سورہ اخلاص کی طرف آپ پلٹیں گے۔ تو ترتیب ضروری ہے۔ اگر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس قرآن مجید کی آخری سورت تلاوت کر لی ہے تو اب باقی تمام رکعتوں میں یہی سورت تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ اگر بھول کر پھر بھی کوئی شخص آگے پیچھے کوئی اور سورت تلاوت کر لیتا ہے تو بہرحال نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال لکھتے ہیں، نماز کی پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر فرض نماز ادا کر رہے تھے تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔
اگر سنت پڑھ رہے تھے تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر پہلی رکعت میں یعنی فرض نماز ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے یعنی سورہ فاتحہ تلاوت کی، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، اگر رکوع میں یاد آ گیا تو واپس پلٹ آئے، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ سورت نہیں ملائی تو واپس پلٹیں، قیام میں سورت تلاوت کریں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ، پھر نماز اسی طرح مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے، تو اب سجدے سے واپس نہیں پلٹیں گے، اب نماز ریٹرن نہیں رکھیں گے۔ اگر 4 رکعت فرض یا 3 رکعت مغرب کے فرض آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو بھی آپ کریں گے، تب جا کر آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن سنت نماز اگر آپ ادا کر رہے ہیں یا پھر وتر واجب ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ فرض کا تو آپ نے سمجھ لیا، اب اگر 4 رکعت سنت ادا کر رہے تھے تو اس میں اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، تو اگر سجدے سے پہلے یاد آئے تو واپس پلٹ آئیں اور سورت ملائیں، رکوع کریں، پھر دوبارہ سجدے، پھر اسی طرح نماز مکمل کریں گے۔ سجدہ سہو آخر میں لازم ہے۔ لیکن اگر سجدے سے پہلے یاد نہیں آیا، سجدے میں چلے گئے، تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ نماز کے چند ایک مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے، فرض نماز میں بھول جائیں تو سجدہ سہو کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض میں بھول جائیں تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں یا وتر پڑھ رہے ہوں یا نوافل پڑھ رہے ہوں، نماز کے جو واجبات ہیں تو واجبات میں سے اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کے اوپر سجدہ لازم آ گیا، چاہے وہ فرض پڑھ رہا تھا یا سنت پڑھ رہا تھا یا وتر پڑھ رہا تھا یا نوافل پڑھ رہا تھا، سجدہ سہو لازم آ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا آپ کے اوپر یہ واجب ہے۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے تھے، فرض میں بھول گئے، کوئی واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم آئے گا، آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ سجدہ سہو کریں گے، جب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ نماز کے چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر میسج کر کے یا پھر کمنٹس کے ذریعے پوچھے ہیں، میں نے ان سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو نماز کا مکمل طریقہ معلوم ہو گیا کہ کس طرح سجدہ سہو واجب آتا ہے اور کس طرح سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ فرض نماز میں کون کون سی رکعت میں سورت ملانی ہے اور کون کون سی رکعت میں سورت نہیں ملانی ہے، آپ کو مکمل جانکاری ہو گئی۔ اب اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے یہ اچھا پیغام ہے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
جزاک اللہ خیر الجزا۔